مگر بی جے پی اس ملک میں ایک ہی تہذیب، ایک ہی مذہب، ایک ہی زبان کو لاگو کرنا چاہتی، تو انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہوگا۔ یعنی اب آسام میں اگر مسلمان شادی کریں گے قانون کے لحاظ سے تو نہ قاضی صاحب رہیں گے خطبہ کے لیے، نہ دلہن کو مہر ملے گا۔ تو پھر یہ تو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، یہ مہر دینا دلہن کو۔ تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت متروں کو، وزیر اعظم کو، میری بہن ہے، ارے پھر بہن کو مہر نہیں ملنا؟ آسام کی حکومت نے قانون پاس کیا، اس پر کوئی نہیں بولے گا، کوئی سیکولر پارٹی نہیں بولے گی۔ کیوں نہیں بولے گی؟ ان کا ووٹ نہیں ملتا۔ ارے سچائی تو بولو تم لوگ۔ اسد الدین اویسی نے ایک بار پھر کیندر پر نشانہ سادھا۔ اویسی نے کہا کہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ وہ اسلام میں سدھار کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اسلام میں سدھار نہیں بلکہ ہندوتو کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی کی مسلمانوں سے کیسی محبت ہے کہ وہ ہماری مسجدیں چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار تو ان کی مدد فرما دے، ان معصوم فلسطینیوں کی مدد فرما دے۔ اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ممالک کے سربراہ ہیں، جو اپنے عیش و آرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ارے میرے نبی کا صدقہ ہے کہ تمہاری زمین میں تیل نکلا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ممالک کا، اور ہم اپنے ہی ملک کے ذمہ داروں سے، سربراہوں سے، حکومت کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دو فلسطینیوں کا۔ یہ انسانیت کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ ظلم اسرائیل کر رہا ہے، فلسطینی نہیں کر رہے ہیں۔ 30,000 لوگ مارے گئے میرے بھائی، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ غازہ میں جو سمندر ہے، اس سمندر کے نیچے گیس ہے، تو اسرائیل کو کانٹریکٹ دیا ہے کہ غازہ میں اس سمندر سے گیس نکالا جائے، اور اسی لیے مار رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ، برازیل، ناروے اور اسرائیلی حکومت کے ظلم کو بیان کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ میں امید کر رہا تھا کہ بھارت بھی آگے بڑھے گا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری تاریخ رہی، اس ملک کی ایک عظیم تاریخ رہی کہ ہم نے ہمیشہ کولونیلزم کے خلاف جدوجہد کی۔ ہم نے ساؤتھ افریقہ کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ امریکہ نیلسن منڈیلا کو دہشت گرد مذہب، ایک ہی زبان کو لاگو کرنا چاہتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے دین پر ہم کو اور پہلے سے زیادہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کی رات اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اللہ ہم کو شریعت کا پابند بنا دے، قرآن اور سنت کا پابند بنا دے۔ اللہ ہماری نسلوں میں صبح قیامت تک اس ملک میں اللہ اسلام کو آباد رکھے۔ کیا گزر رہی ہوگی، کوئی ان کا مدد کرنے تیار نہیں۔ 30,000 فلسطینی شہید ہو گئے، یہ ظالم اسرائیلی حکومت کے ظلم کی وجہ سے۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ سرزمین حیدرآباد سے بھی وہ جو ہتھیار بھجائے گئے فیکٹری سے اسرائیل کو استعمال کرنے کے لیے، یہاں پر ایک فیکٹری ہے، وہاں سے گئے۔ کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں ہے۔ 20 لاکھ کی آبادی میں 14 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ قاضی کا کیا ہوگا؟ مگر نہیں، پورا ہم ٹرائبل کو نہیں لائیں گے اس میں، ہندو میرج ایکٹ کا ایکسپشن دے دیں گے، ہندو ایڈاپشن ایکٹ کا ایکسپشن دے دیں گے۔ کس پہ لاگو ہوگا؟ خالی مسلمانوں پر؟ مانے ہندو میرج ایکٹ میں پورا ایکسپشن، کیونکہ کسٹم کے نام پر ایکسپشن، ایڈاپشن میں کسٹم کے نام پر ایکسپشن۔ ہمارا شریعت سے ہم کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دین پر فخر سے چلتے اور فخر سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریں کہ جو یہاں پر ایک ظلم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف،
اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے اللہ اقتدار کو چھین لے. جو لوگ ہماری مسجدوں کو ان سے چھیننا چاہ رہے اللہ تو ان سے اقتدار کو چھین لے. جو اللہ ہماری مسجدوں کو ویران کرنا چاہ رہے اللہ تو ان کے میلات کو ویران کر دے. جو لوگ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو عروج دے اور حق کو کامیاب کرے. میرے بھائی یہ فیصلے والی رات ہے. شہید کر دیا گیا, قبرستان کو شہید کر دیا گیا, اس بے دردی سے قبرستان کو شہید کر دیا گیا کہ قبروں سے کفن نکل کر آ گئے, ہڈیاں نکل کر آ گئی. مگر میرے بھائی یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا, نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے یاد رکھو کہ اونٹ کی اجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈالی جاتی کر رہی ہے. نہیں سی ڈبل اے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے تمہارے کو سی ڈبل اے کی سی نہیں آتی, تمہارے کو سی ڈبل اے کا فل فارم نہیں معلوم, تم کو این آر سی این پی آر نہیں معلوم. نہیں مسجد پہ بات چیت ہوں گی, کیوں مسجد تمہاری بات کی جائیداد ہے. تم کو شریعت نہیں معلوم, تم کو کچھ نہیں معلوم. اور بی جے پی ایسے لوگوں کو تیار کر رہی جن کو نہ شریعت سے کوئی واسطہ, جن کو نہ قرآن اور سنت سے کوئی واسطہ, نہ سمجھ ان کو. نہیں کچھ نہیں ہوتا, مسجد پہ بات چیت کرنی چاہیے. ارے اپنا گھر کا سودا تم کر لو, مگر یہ اللہ کا گھر ہے, اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. ایک مسجد کھو دی اب اور کوئی مسجد نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی. تم اپنی بات کرو. اللہ کر دیے تو تہ خانوں میں بچوں کو بٹھا کر حفاظ بنتے تھے. نہ اسٹالن کا رشیا دین اسلام کو ختم کر سکا, نہ چنگیز خان ہلاکوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب یوں آئے ہیں بی جے پی کے لوگ, نہیں ہم اسلام میں ریفارم لے کر آئیں گے. ارے تم ریفارم نہیں لانا چاہتے ہو, تم ہندوتوا کو لاگو کرنا چاہتے ہو. تم بھارت کی تہذیب کیا ہے, اس کی بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ کئی مذہب کو مانتے ہیں, کوئی خدا کو بھی نہیں مانتے. یہ ملک ایسا ہے جہاں پر ایک زبان نہیں ہزاروں زبانیں بولی جاتی. یہ ملک ایسا ہے جہاں پر ایک تہذیب نہیں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے. 20 لاکھ کی آبادی میں 14 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. اور اللہ دیکھ رہا ہے جو لوگ جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا وہ گونگے بن کر بیٹھے ہیں. اس 30,000 میں 16,000 معصوم بچے مر گئے. ان 30,000 تو شہید ہو گئے. 8,000 بلڈنگوں میں بلڈنگیں گر گئیں. اس اسرائیلی ظالم حکومت کی وجہ سے تو ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں وہاں پر. بچے جاتے ہیں, ویڈیو آتے ہیں کہ 8-9 سال کی بچی جس زمین پر بلڈنگ پر اس کی ماں کی لاش اس بلڈنگ میں اس زمین کے اوپر لیٹ کر کہہ رہی ہے کہ امی باہر آؤ, امی باہر آؤ. تم نے ایمان بیچنا چاہتے ہو بیچو تم, مگر اللہ کا گھر ہے یہ. تم کو کوئی حق نہیں دیا کہ کوئی کسی مسجد کے بارے میں بات کر سکے. اور ہماری ذمہ داری ہے, ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں. کون کہہ رہا ہے, اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھو؟ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, تم اللہ پر یقین کرتے کہ اللہ تمہارا رب ہے, تم آخرت پر یقین کرنے والے ہو, اور تم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. بولے گا کوئی سیکولر پارٹی نہیں بولے گی. کیوں نہیں بولے گی؟ ان کا ووٹ نہیں ملتا. رہے سچائی تو بولو تم لوگ. اور پھر آسام میں پورے ملک میں اگر کسی کے ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو انگریزی کا لفظ ہے فیٹسائیڈ اور انفینٹسائیڈ کی وجہ سے 1,000 بچے پیدا ہوتے تو 923 بچیاں پیدا ہوتی ہیں. تو 2036 میں سب سے زیادہ مرد رہیں گے, عورتیں نہیں رہیں گے آسام میں. اور 2019 سے آسام میں بچیوں کی پیدائش کم ہو گئی. تو اچھا اور ایک چیز, بھارت کے قانون کے لحاظ سے اگر کوئی چائلڈ میرج ہوتی ہے تو شادی
وائڈ نہیں ہوتا. انگریزی کا ورڈ ہے وائڈ, یعنی شادی نہیں. وائڈیبل ہے یعنی وہ بچی اگر بڑے ہو کے بولے نہیں میں شادی میں نہیں, شادی ہو رہی تھی ابھی وہاں کے بول رہے میں ایسا کر دوں گا, ارے مہر کا کیا ہوگا, غائب ہو گیا, نکال دیا بی جے پی نے وہاں پر. تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت متروں کو, وزیر اعظم کو, میری بہن ہے, ارے پھر بہن کو مہر نہیں ملنا. آسام کی حکومت نے قانون پاس کیا اور آسام میں 51% مسلمان, 51% مسلمان ٹاپ کے 20% غریبوں میں آتے. 51% مسلمان اور غیر مسلم کتنے آتے؟ 1/3 خالی. اور غریبی کی وجہ سے شادی ہوتی. اور پھر گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ 12 لاکھ بچوں کی شادی ہوئی. کتنے مسلمان ہیں اس میں؟ صرف 11% ہیں. 84% تو غیر مسلم. قانون بنا دیے وہاں پر بی جے پی والے. کیا قانون بنائے کہ مسلمانوں کی شادی کا جو ایکٹ ہے 90 سال پرانا قانون نکال دیے. اور کیا بول رہے بی جے پی والے کہ ہماری شادی ہونا اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت. خطبہ کون پڑے گا پھر نکاح میں؟ اور پھر مہر کون دے گا دلہن کو؟ یعنی اب آسام میں اگر مسلمان شادی کریں گے قانون کے لحاظ سے تو نہ قاضی صاحب رہیں گے خطبہ کے لیے, نہ دلہن کو مہر ملے گا. تو پھر یہ تو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے یہ مہر دینا دلہن کو. وہاں پر بی جے پی حکومت نے یہ وہ قانون کو بند کر دیا اور کہا کہ اسپیشل میرج ایکٹ میں آپ کو رجسٹریشن کرنا پڑے گا. اچھا, اسپیشل میرج ایکٹ میں اس میں جو اگر اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی ہوتی تو جائیداد کا بٹوارا پرسنل لا کے تحت نہیں ہوگا مسلمانوں کا,